الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حسيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله تو چارے یار نبی دے عاشق چارے یار نبی دے عاشق نہیں نہ چواں یارا ورے گا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان سارا ورے گا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی وہ نبی دے یاراں ورے گا اعظم شان صدیق کی پوچھنے وہ ایک یار ہزاراں ورے گا
اللہ کریم دی حمد، تاجدار کائنات، فخر موجودات، نور مجسم، شفیع معظم، احمد مجتبیٰ، بے کساں دے کس، بے سہاراں دے سہارا، یعنی نبی ہمارا و تمہارا کے حضور ادب و احترام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس محفل کا بہانہ بنا کر، گنبد خضرا کو نشانہ بنا کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم حق بیان کرنے کی اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ان بزرگوں کی، نوجوانوں کی، بچوں کی حاضری کو قبول فرما کے جمعۃ المبارک کی حاضری کے ذریعے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ تو میرے نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، یہ جو مہینہ جا رہا ہے اسلامی مہینہ، اس کی 22 تاریخ کو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال با کمال ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی آج تو ہم جو دورہ قرآن شروع کیا ہوا ہے اسی روٹین سے ہم جمعۃ المبارک میں قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے، اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کا وصال مبارک کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو صبح جو ہم نے کچھ بیان کیا تھا اس میں ایک آیت میں ایک بات رہ گئی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، اس کا ایک وقت اللہ کریم نے متعین کر دیا ہر نماز کا۔ تو نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا ہمارے لیے یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب جی چاہے نماز پڑھ لی، دو اکٹھی پڑھ لی، ظہر عصر کی اکٹھی پڑھ لی، مغرب اور عشاء کی اکٹھی پڑھ لی، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں بھی سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ تو جب سفر میں جمع نہیں ہو سکتی تو حالت اقامت میں جو ظہر عصر کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں اور مغرب عشاء کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، مگر 2 نمازیں، ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمول کے وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی، مزدلفہ میں جب حج ہو رہا تھا نا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کے سوا کبھی کسی سفر میں مغرب اور عشاء کی ملا کر نماز نہیں پڑھی۔ اور یاد رہے کہ جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا نا، وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور 9ویں ذی الحجہ کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا۔ اور دیگر جن احادیث میں 2 نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی پہلی نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز وقت میں ادا کی جائے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز جو ہے نا، اب اس کا آخری وقت شروع ہو رہا ہے، اس کا وقت جو ہے نا آخری میں پڑھ لینا، اور عشاء کے شروع کے وقت میں پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی، یعنی سفر فرما رہے ہیں اور کہیں جانے پہ جلدی ہوتی، تو آخر وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی، یعنی عشاء کا جب وقت شروع ہوتا نا اس وقت اقامت ہوتی، اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں آپ پڑھتے۔ سفر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا، 4 فرضوں میں سے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن
عقد واقد رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی. یہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول سفر کر رہے ہیں تو ساتھیوں نے کہا ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں. آپ نے کہا چلتے رہو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نا جب مغرب نماز کا آخر وقت تھا نا، اتر کر آپ نے نماز پڑھی. پھر کچھ دیر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ شفق غروب ہو گئی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو نماز عشاء اس وقت پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ عشاء کے وقت آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لی ہیں اور عصر کے وقت آپ نے دونوں نمازیں پڑھ لی ہیں. اس کا جو ہے نا کہیں پہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا. یہ صبح کا ایک مسئلہ رہ گیا تھا، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان فرما دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی شان کو بیان کیا. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، فرمایا اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے. کتاب بالحق، حق کے ساتھ کتاب کو اتارا ہے. لتحکم بین الناس، فرمایا تاکہ تم لوگوں میں سے اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو. جو بھی تمہارے پاس فیصلہ ہے، چاہے کسی کافر کا فیصلہ ہو، یہودی کا فیصلہ ہو، عیسائی کا ہو، مسلمان کا ہو، تم نے انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور فرمایا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا. پہلے فرمایا کہ تم نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے جو اللہ پاک نے تم سکھایا ہے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب نا اے حبیب بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری. اس آیت کا شان نزول سن لیں پھر بات سمجھ آئے گی. انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک نا شخص جس کا نام توما بن عبیرک تھا. اب بعض مفسرین کرام نے اس کا نام تیما بھی لکھا ہے، تو آ کو زیر کے ساتھ تیما، اور بعض نے تا کے اوپر پیش لکھی ہے، جو یہ تفسیر میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر توما لکھا ہوا ہے. توما، میرے پیر مرشد نے جو ضیاء القرآن تفسیر لکھی ہے نا اس میں لکھا ہے تیما بن عبیرک. بعض نے توما پڑھا ہے، بعض نے تیما پڑھا ہے. تو توما بن عبیرک نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نماز کی زرہ کو چرا لیا، اس کو آٹے کی بوری میں چھپا دیا. اب توجہ فرمانا. اور اس کو نہ اٹھا کر ایک یہودی کے ہاں چھپا دی. جب زرہ کی تلاش ہوئی اور توما پر شبہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور قسم کھا گیا. بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں گرتا جاتا تھا. اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی. یہودی نے کہا کہ توما نے اس کے پاس یہ بوری رکھی ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی. اور توما کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم کی بدنامی نہ ہو، ہماری رسوائی نہ ہو. اور ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توما کو بری کر دیں گے چونکہ وہ مسلمان ہیں، اور یہودی کو سزا دے دیں گے. اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے توما کے حق میں اور یہودی کے خلاف گواہی دے دی. جو آپ کے قبیلے والے تھے توما کے، انہوں نے یہودی کے خلاف گواہی دے دی. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور اس آیت میں بظاہر خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصود ہے. جو بھی فیصلہ کرنے والے جج یا جو بھی حکام ہیں کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں. جب بھی کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کا دامن تھامے رکھیں اور صحیح ملزم کو بغیر
رو رو رعایت سزا پوری دیا کریں۔ توما بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر اللہ کے پیارے حبیب نے یہودی کے حق میں دیا، کیونکہ یہودی جو ہے اس کا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا، چوری تو توما نے کی تھی۔ اسی آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے، یعنی کہ اگر کوئی اپنی برادری کا بندہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، سچے کو سچا کہنا چاہیے۔ اور فرمایا اگرچہ وہ باطل پر ہو بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے، اور حدیث پاک میں بھی تعصب کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب توجہ فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ اگر اپنی قوم کا بندہ ظلم کرتا ہے نا، اگر اس حالت میں اس کی مدد کی جائے تو یہ تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اور بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہو۔ جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے اس کو اللہ کریم پسند نہیں کرتا۔ اور پچھلی والی آیت اور اس آیت میں فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی غور سے سن لیں، اس میں وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موکل جو ہے نا مجرم و خائن ہے، اور لیکن وہ مال بٹورنے کے چکر میں نا مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتا ہے، اور ظالم کی طرف داری کرتا ہے، اور اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے۔ کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔
اور آپس میں دوسرے کا مال ناحق نہ کھو، نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اور فرمایا من یغلل یاتی بما غل یوم القیامت ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پتلا بدلہ دیا جائے گا، اور فرمایا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ارشادات پہ اب غور کریں نا تو اپنے برے افعال سے توبہ کر لیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے نا وہ بھی اسی کی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کا بھی جو ہے نا پچھلے جو واقعہ گزرا ہے نا اس آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ توما اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے ہیں، یعنی کہ ہماری جگ صحیح ہوگی کہ ہماری قوم کے بندے پہ چوری جو 1000 ہو جائے گی تو ہمارا لوگ مذاق اڑائیں گے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے اور اس سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات تجویز کرتے ہیں اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا۔ اب وہ منصوبہ یہ بنا رہے تھے نا کہ یہ الزام سارا یہودی پہ لگا دیتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جھوٹی قسم کھا لینا، جھوٹی گواہی دے دینا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری و باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ان کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ تقوی و طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھے نا کہ میرا کوئی حال بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں یقین سے کہتا ہوں انسان اللہ سے ڈر کر نہ گناہ کے قریب ہی نہ جائے۔ اگر بندے کے دل میں یہ تصور ہونا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ تصور اگر پیدا کر لیں تو پھر گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، اب اسی واقعی طرف اشارہ کرتے ہوئے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی برادری سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے حیا نہیں کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر اللہ سے ڈریں گے، یہ سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، اور فرمایا اے لوگوں سن لو، یہ جو تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ فرمایا من یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا؟
اور فرمایا من یکون علیہم وکیلا، کون ان کا کار ساز ہوگا؟ دنیاوی زندگی کے لیے تم جگڑ رہے ہو، اور فرمایا جہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص توما کی قوم سے خطاب فرمایا گیا کہ اے لوگو سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جگڑتے ہو، تو جب قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجرم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کا فیصلہ فرما دے گا، تو اس وقت کون اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا؟ کوئی ہے کسی کی طاقت کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جھگڑ سکے؟ یا کون ان کا وکیل اور کارساز ہوگا؟ یہ جو جھوٹی وکالتوں کی گواہیاں دے کے پیسے بٹور رہے ہو، قیامت والے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یعنی جیسے دنیا میں تم فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دیتے ہو، اس طرح دھوکہ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑنا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یاد رہے کہ اس آیت میں شفاعت کا انکار نہیں، کیونکہ محبوبوں کی شفاعت اور چھوٹے بچوں کا اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے رب تعالیٰ سے ناز کے طور پر جھگڑنا، یہ احادیث میں یہ اس کا واقعہ آیا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کرے؟ یہ تو قرآن پاک ہے نا۔ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کچے بچے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا نا، جو جن کے بچے ابھی ان کی مدت پوری نہیں ہوئی تو وہ گر گئے 7ویں مہینے 5ویں مہینے، جب ان کے والدین کو اللہ پاک جہنم میں بھیجنے لگے گا نا، تو اپنے رب سے جھگڑا کریں گے۔ ایھا السقط المراغم ربہ، کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے ہوں گے، اور میں اپنے ماں باپ کو جنت میں جب وہ اللہ پاک ان کی سفارش قبول کر لے گا تو اپنے ماں باپ کو وہ جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہاں پہ جھگڑا جو ہے نا وہ مقابلے کے طور پر نہیں ہوگا بلکہ ناز کے طور پہ ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فرمایا جو کوئی برا کام کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، یجد اللہ غفور الرحیم، فرمایا تو اللہ بخشنے والا مہربان، اللہ تو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اور فرمایا من یکسب اسما فانما یکسب علی نفسہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی کما رہا ہے، اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما۔ وَمَن یکسب خطیئۃ او اسما ثم یرم بہ بریئا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، جس طرح پچھلا جو واقعہ پڑا ہے نا کہ وہ الزام یہودی پہ لگانا چاہ رہے تھے، ابھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا من یکسب خطیئۃ، کہ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، اور پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقینا اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا۔ اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں نا 3 چیزیں بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو اس کے تقاضوں کو پورا، سچے دل سے جب توبہ کے تقاضوں کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان وہ پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو گناہ کرے گا وہی اس کا گناہ کا وبال بھی اٹھائے گا۔ اب یہ نہیں ہے گناہ میں کر رہا ہوں تو اس کی سزا میرے بیٹے بھگت رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو گناہ کرے گا گناہ کا وبال بھی وہی بندہ اٹھائے گا۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا، اب یہاں پہ یہ اس بات کو غور سے سماعت فرما لیں کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا تو اسے گناہ کرنے والوں کے گناہ سے بھی حصہ ملے گا۔ کسی نے اچھے گناہ کا آغاز کر لیا، اس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی نے سینما کھولا
یا شراب خانہ کھولا یا بے حیائی کا اڈا کھولا یا اپنی دکان وغیرہ پر فلمیں چلائیں، یہاں لوگ بیٹھ کر دیکھیں، یا کسی کو غلط راہ پر لگا دیا، یا کسی کو شراب، جوا یا نشے کا عادی بنا دیا، تو اس صورت میں گناہ کا کام کرنے والے اور اسے اس راہ پر لگانے والے دونوں کو گناہ ہوگا۔ اور حدیث میں یہ مضمون ملتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا۔ وہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا نا۔ تو چونکہ اس نے قتل کا آغاز کیا تھا تو اس کو اس کے گناہ کا بھی حصہ ملے گا، یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے۔ اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام و خیر۔ اب یہ بات سنیں، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جی بدعت ہو گیا، کوئی اچھا کام بھی دیکھ لیں، یہ جی بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام و خیر، جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کا آغاز کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو عمل کرنے والے کے گناہ کی مثل گناہ اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور ان کے عمل کرنے کے گناہ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں کہ اب جس طرح ہم محفل ایصال ثواب مناتے ہیں، مثال دیتا ہوں میں، ایصال ثواب کی حقیقت تو قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں، لیکن اب طریقے ہمارے جدا جدا ہیں۔ ہم اعلیٰ قسم کے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اب ایک اچھے کام کر کے آغاز کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا ہے کہ اسلام میں کسی نے اچھے کام کا آغاز کیا تو اس کے بعد جو اسی کی طرح کو اچھے کام کرنے والے ہوں گے نا، تو اچھے کام کے آغاز کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب کسی جگہ بھی کوئی فوتگی ہوتی ہے نا تو کھانا تو پکتا ہی ہے نا، کوئی بھی اہل حدیث فوت ہو جائے، اہل شیعہ فوت ہو جائے، دیوبندی فوت ہو جائے، اہل سنت جماعت فوت ہو جائے تو مہمانوں کے لیے کھانا تو پکتا ہے نا۔ کئی دفعہ ہم نے ادھر گاؤں میں بھی دیکھا ہے، تو جاتے ہیں کھانا پکا ہوتا ہے، مہمان کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اسی کھانے کے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لیتے ہیں۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی اچھے کام کا آغاز کیا اور اس کے بعد اس کی طرح لوگ اور بھی اچھا کام کرنا شروع ہو گئے تو اس اچھے کام کے آغاز کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ تو صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابو مسعود انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بلائی کے کام میں رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا ثواب ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا۔ اب کوئی تبلیغ کر رہا ہے اور ان کی پیروی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو گمراہی کی طرف بلائے اور اسے ویسا ہی گناہ ملے گا جیسا اس کے پیروی کرنے والے کو ملے گا۔ اب کوئی کسی کو بلا کر دوست آؤ جی وہاں پہ فلم دیکھ لیتے ہیں، یا کسی بری محفل میں لے گیا تو اب وہ دعوت دینے والے کو بھی اس کا گناہ ملے گا، یا اس نے ویسے کسی بھیج دیا، آپ خود نہیں گیا کسی کو بھیج دیا۔ اور آگے فرمایا من یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے، آخری جو حصہ ہے نا اس آیت کا، اور اس آیت میں تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جس کسی نے بے گناہ پر الزام لگا دیا تو اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اب کسی بندے نے کوئی بات کی نہیں تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے اوپر بات گاڑ دی جائے تو یہ اس کے اوپر بہتان ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے بھی ہمیں ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، اور اس سے معلوم ہوا کہ بے گناہ کو تہمت لگانا سخت جرم ہے، اور بے گناہ خواہ مسلمان ہو یا کافر
کیونکہ توما نے یہودی کافر کو بہتان لگایا تھا، پچھلے واقعے طرف پھر اشارہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور حدیث میں بھی بے گناہ پر تہمت لگانے کی وعیدیں بیان کی گئیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، اب ایک بندے نے بات کی نہیں تو کسی اور نے اس کی بات ایسی بتا دی تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا۔ کسی کے اوپر کسی نے بہتان باندھ دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں قید کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اب اگر دوسرے بندے نے بات کہی نہیں تو وہ بات ثابت کیسے کر سکے گا؟ جب بات ثابت نہیں کر سکے گا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم ہی رہے گا۔ تو اس لیے ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا، اس چیز کو ہم غلطیاں نہیں سمجھتے، اسے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد یا عورت نے اپنی لونڈی کو یہ کہہ دیا نا اے زانیہ، اگر اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اگرچہ وہ اس کا مالک ہے لیکن قیامت والے زانیہ وہ عورت جو ہے نا اس کو کوڑے لگائے گی، اس کو سزا دے گی اس کی پاداش میں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا، فرمایا لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں۔ یہ پچھلے واقعے کی طرف بھی پھر اشارہ ہو رہا ہے، وما یضلون الا انفسہم، اور فرمایا وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یضرونک من شیء، اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اے حبیب اگر تمہاری اوپر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہاں بھی اسی واقعے کی طرح سے نہ اشارہ کیا جا رہا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تم نے نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرما دیا، اور اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب خود فرماتا ہے، اور نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ اب وہ مل کر یہ چاہ رہے تھے نا کہ ہماری یہ قوم کے بندے نے جب یہ چوری کی ہے تو ان پہ الزام نہ آئے تو ہم یہودی کے خلاف نہ قسم اٹھا لیتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کروا لیں اور یہودی کو سزا دلوا دیں۔ اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ اللہ پاک نے سکھا دیا تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہ آیت مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے حکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین رکھیں
کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے، ہمارا ایک ایسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ باتیں دو چار ذہن میں رکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں، اور اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ فرماتے ہیں بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، اور فرمایا برابر تو درکنار تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، اور وہ تمام سمندر یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، اگر توجہ فرمائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم وہ غیر متنافی اور غیر متناہی در غیر متناہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم کی کوئی حد نہیں ہے، اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر، جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں پھر بھی متناہی ہیں۔ یہ مخلوق جو علم ہمارے علم جو ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہے وہ سب کچھ متناہی ہے۔ اور تیسری بات فرمایا بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل کر ہی نہیں سکتا، غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم سے مساوات۔ اور فرمایا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر و وافر غیبوں کا علم ہے، اور یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو وہ کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ تو اب آخر میں جو بات وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو فرمایا نا کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا نا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اب پڑھے لکھے دوست میری ذرا توجہ فرمائیں، اپنے پیارے حبیب کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کا بہت زیادہ فضل ہے، اور تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، امام فخر رازی اس کی تشریح فرماتے ہیں، تمام مخلوق کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمام مخلوق کا علم بہت تھوڑا ہے۔ اور اس طرح پوری دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل متاع دنیا قلیل، کہ حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم، خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آئی تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے احکامات بیان کیے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔